بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 844 آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، جس میں حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب ہیں، وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے حضرت معاویہ کی طرف ایک خط لکھوایا اور اس میں بات لکھوائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرتے تھے، اور پھر وہ ذکر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا۔ اس میں ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس پہ توجہ کرنی چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، جو چیز تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ تو یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے اور یہی اصل بات ہے، اس کو ذرا توجہ سے ذرا دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی تمام لوگوں کے بارے میں ارادے کر لیے ہیں اور باقاعدہ ان کو لکھوایا گیا ہے، جیسے کہ بخاری کی ہی روایت انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی تو میں طویل اس پر گفتگو کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھوا دی ہیں۔ تو یعنی قلم، اللہ نے قلم پیدا فرمایا، ایک بہت بڑی تختی پیدا فرمائی، قلم سے فرمایا لکھ، اس نے عرض کی یا رب کرم کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا سب لکھ دے۔ اس قلم نے لکھ دیا۔ تو وہ اللہ کے فیصلے ہیں، اسی فیصلے کو تقدیر کہا جاتا ہے، قسمت، نصیب کہا جاتا ہے۔ اس میں نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی، ایمان، کفر، یہ چیزیں جو ہیں اس میں انسان کو کچھ اختیار ہے۔ یہ عقل دے دی ہے، انبیاء علیہ السلام بھیجے، تعلیمات شرع عطا فرما دی، اور ساتھ میں نفس و شیطان بھی پیدا کر دیے۔ وہ ہمیں اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلطی کی طرف اور کفر کی طرف کھینچتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ تعلیم شرع ہمیں شعور بیدار کرتی ہے کہ ہم غلط چیز کو اختیار نہ کریں۔ قوت فیصلہ ہمیں دے دی، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، جو کر لیں۔ اس کے علاوہ جتنے امور ہیں، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا اس کو رزق ملے گا، کس کی کس کے ساتھ شادی ہوگی، کب شادی ہوگی، کتنے عرصے وہ شادی چلے گی، کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، کس کی اولاد ہوگی، کس کے نہیں ہوگی، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح مقرر کر دیا ہے کہ بندے کی کوشش سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ تقدیر کا جب میں مسئلہ بیان کروں گا اور اس میں وضاحت سے کر دوں گا۔ ابھی میرے اس بیان سے آپ کو پوری تشفی یقیناً نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی میں اس پہ تفصیلی کلام کر نہیں رہا ہوں، لیکن خلاصہ یہی ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں، اب کوئی ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تقدیر جو ہے، جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، تقدیر مبرم مانے پختہ تقدیر، جو اللہ کا فیصلہ ازلی ہے، یہ کبھی نہیں بدلتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک جمہور علماء نے بیان فرمایا، سب اس پہ متفق ہیں کہ اگر اللہ کے نبی بھی اس اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے کے خلاف کوئی دعا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتا ہے۔ تو جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، اللہ کا ازلی فیصلہ، یہ کسی دعا سے نہیں بدلتا ہے، یہ کسی کی تدبیر سے نہیں بدلتا ہے، یہ صدقات کثرت سے کرنے سے نہیں بدلا کرتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں، روزی کمانا چھوڑ دیں، لڑکیوں کی شادی کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیں؟ یہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ انجام ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا مقرر کیا، تو عمل کا تو حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام نے یہی عرض کیا، رسول اللہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا تو پھر عمل کس چیز کا رہا، کیوں کریں ہم عمل؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا اس کے لیے وہ عمل آسان فرما دے گا۔ تو عمل ہمیں کرتے چلے جانا ہے، لیکن اپنا ذہن بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہمارے لیے فیصلے کر دیے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے کہ فیصلہ کیا ہے، اس لیے ہمیں کوشش تو کرتے چلے جانے۔ میں ایک کاروبار کرنے لگا ہوں، اس میں مجھے نفع ہوگا یا نقصان، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے فیصلہ کر لیا ہے، یا تو اس میں میرے نفع کا فیصلہ کیا ہوگا یا نقصان کا۔ اب چونکہ مجھے پتہ نہیں، اس لیے پھر میں کاروبار شروع کروں گا، کوشش کروں گا۔ مجھے اللہ کا ارادہ اس وقت پتہ چلے گا جب اس کا رزلٹ آئے گا۔ اگر مجھے اس پہ نفع ہوا
تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ مجھے اس میں نفع ہو، اور اگر مجھے نقصان ہوا تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی تھا کہ مجھے نقصان ہو۔ گویا کہ اللہ کے ارادے کام ہو جانے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ غیب جانتے ہیں نہ میں غیب جانتا ہوں۔ ابھی میں کیوں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے تسلی کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ بعض مائیں بچیوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے تو ٹینشن میں مبتلا ہو جاتی ہیں، دماغ کی رگیں پھٹنے لگ جاتی ہیں اور عجیب وسوسوں کے شکار ہو جاتی ہیں، اور پھر اس طرح کے جو کمزور ایمان کو کمزور کر دینے والے لوگ ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں، ارے بھائی آپ کی بیٹی پہ تو لگتا ہے کوئی بندش ہے، کسی نے جادو کروا دیا ہے اور یہ اور وہ، تو پھر وہ یہ تک انسان نہیں سوچتا کہ ہم کس سے علاج کروا رہے ہیں۔ بعض اوقات تو جادو ٹونے کے ذریعے علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت اور پھر بدگمانیاں کہ اچھا فلاں نے جادو کروایا ہوگا، فلاں نے کرایا ہوگا۔ تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے گا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی جادو کرے ٹونے کرے، آپ کے دنیا پوری آپ کے خلاف ہو جائے، کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے روک لی ہے کوئی نعمت تو جتنے مرضی وظیفے پڑھیں، کتنے عاملین کے آستانوں پہ چلے جائیں، کتنے مزارات پہ حاضریاں دے دیں، وہ کام نہیں ہوگا۔ تو اب یہ نہیں کہ آپ عمل ترک کر دیں، جائز طریقے سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے کوشش کرنا بالکل منع نہیں ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن پہلے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ تو ذرا صحیح ہو جائے نا ہمارا، ہم ذرا تعلیم شرع کے موافق اپنے اندر ایک ہمت پیدا کر لیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو تیرا فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے، بس کوشش کرنے کا چونکہ تو نے حکم دیا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ورنہ جیسے تیرا حکم ہے ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ ایک کمال ہوگا انسان کا، ہم اس کمال سے بہت زیادہ دور ہیں۔ ہم اپنی کوشش کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم عامل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم دعا کرنے والے کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، میں نے یہاں تک عوام کی حالت دیکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر مخلوق سے امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہماری بچی کی شادی کر نہیں رہا تو بابا جی آپ ہی کچھ کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی بابا اتنا طاقتور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو کر نہیں رہا تو یہ بابا اللہ کے فیصلوں کو بدل دے گا۔ یہ ہماری غلطی ہے، اور اگر وہ بابا ہی یہ سوچ دے رہا ہو تو پھر اس بابا کی بھی غلطی ہے۔ تو یہ جو جاہل قسم کے عاملین ہوتے ہیں، ہر عامل برا نہیں ہوتا، بہت اچھے بھی عامل ہیں جو بالکل تعلیم شرع کے موافق علاج کرتے ہیں، لیکن جاہلوں کی کثرت ہے، وہ آپ کو یہی مطلب آپ کے ذہن میں اپنی تعلیم ٹھونسنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دینا چاہ رہا ہے، فلاں نے جادو کر کے روک دیا ہے، فلاں نے تمہاری بندش کر دی ہے، اللہ ورنہ تمہیں دے دیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہو گیا، معاذ اللہ یہ لوگ طاقتور ہو گئے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اسی طریقے سے اگر کوئی نعمت مل نہیں رہی ہے تو پھر وہ بابا کچھ دلوا دیں، تو اب بابا جی اچھا ٹھیک ہے بیٹا ہماری دعا لے لو، یہ کام ہو جائے گا تمہارا، وہ کام ہو جائے گا۔ اس طرح آپ ٹی وی پہ اشتہارات وغیرہ دیکھتے ہیں، جعلی قسم کے باباؤں کے محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ارے بھائی اللہ نہیں چاہے گا تو کیا تمہارے اندر ہاتھوں میں اتنی طاقت آ گئی کہ سب کچھ تم کر دو گے؟ تو تم پھر دنیا کے حکمران بن کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ جمع کر لو دنیا، بن جاؤ پرائم منسٹر پاکستان کے، بلکہ سپر پاور کیوں نہیں بن جاتے؟ اپنے وظیفے پڑھو، جو تم ان لوگوں کو کہہ رہو کہ محبوب آپ کے قدموں میں ہر تمہاری خواہش پوری ہوگی، تو تم اپنی یہ خواہش پوری کر لو، پوری دنیا پہ چھا جاؤ، اسلام کی تعلیمات عام کر دو، کر کے تو دکھاؤ ذرا۔ تو یہ بس بڑکیں ہوتی ہیں، اور اس قسم کی جو صحیح تعلیم شرع ہے وہ ہمارے ذہن میں ہوتی نہیں، تو ہماری بہنیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کھلونے بن کے اپنے شوہروں کی تنخواہیں ان لوگوں کے سپرد کر رہی ہوتی ہیں۔ نہ عزت محفوظ ہے، نہ ایمان محفوظ ہے، نہ جان و مال محفوظ ہے۔ اور یہ آپ ٹی وی پہ سب ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے جعلی عامل خراب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے لوگوں کا پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں اور عزتیں بھی خراب کر رہے ہیں۔ یہ کوئی مخفی چیز تو نہیں ہے، اس لیے یہ اصول بس ذہن میں رکھیں۔ سرکار نے جو بیان فرمایا، اے اللہ جو چیز تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، یہ ہے کمال۔ اور ارشاد فرمایا کسی کوشش کرنے والے کی کوشش تیرے مقابلے میں نفع نہیں دے گی، یعنی کسی کوشش کرنے والے کی کوشش جب تک تو راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کتنی ہی کوششیں کرتا رہے، اس کی کوشش اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ کرتے رہیں آپ جتنے مرضی وظیفے، تو آپ کیا وظیفے چھوڑ دیں؟ میں وہی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوشش نہ چھوڑیں، لیکن پہلے یہ سوچ بنا لیں
کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا رزلٹ یس میں آئے یا نو میں، یہ میرے اللہ کی مرضی سے آئے گا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو پھر جب آپ کی سوچ بن جائے گی کہ کرنے والی ذات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، حقیقی طور پہ فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی وہی ہے، تو پھر کسی سے بے جا خوف نہیں ہوگا، کسی کا آپ کو ڈر نہیں رہے گا، اور کسی سے نفع حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی عزتوں کو نیلام نہیں کریں گے، اپنے مال کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس چیز پہ ذرا توجہ کریں تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ باب پہلے قائم کیا ہے، باب یستقبل الامام الناس اذا سلم، یعنی امام جب سلام پھیرے یعنی نماز کا تو لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے، اس چیز کا باب۔ حدیث نمبر ہے 845۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ تو یہ امام دو طریقے سرکار کے منقول ہیں، جب آپ نماز ختم فرماتے تو جیسے اب یہ سامنے صف ہے تو یا تو یوں بیٹھتے تھے کہ آپ کا کندھا مبارکہ صحابہ کی طرف ہوتا تھا، یعنی اس طرف رخ کر کے یا اس طرف رخ کر کے، اور یا پھر آپ پورے یوں ٹرن ہو کر صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جیسے آج کل آپ امام حضرات کو دیکھیں، نماز ختم کرتے ہیں تو ایسی یا تو وہ ادھر کو رخ کر لیں گے یا ادھر کو کریں گے، یا پھر لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لوگوں کی طرف جب رخ کر کے سرکار بیٹھتے تھے تو اس کا خاص مقصد یہ ہوتا تھا، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ آپ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے، میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں، اور کوئی بیان نہ کرتا تو پھر سرکار اپنا کوئی خواب اگر چاہتے تو آپ بیان فرماتے کہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اس لیے بھی آپ رخ فرماتے کہ اگر کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان مسائل معلوم کرنا چاہیں تو آپ سے کر سکیں۔ تو یوں اپنی جگہ کو تبدیل کر لینا، اپنے رخ کو بدل لینا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے، سنت کریمہ ہے۔ تو اگر امام کوئی ہیں اور وہ اپنا رخ بدلتے ہیں تو سنت کی نیت سے بدلیں۔ دوسری بات یہ، اگر اسی طرف یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے ہی ویسے امام بیٹھے جیسے تشہد میں آخر میں بیٹھا تھا تو آنے والوں کو ایسا لگے گا جیسے ابھی جماعت چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ذرا دائیں بائیں مڑ کر اپنی حیات کو تبدیل کر لینا بہرحال سنت کریمہ ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 846، اور اس میں حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت رات کی بارش کے آسمان پر آثار تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے، پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے صبح کو ایمان لانے والے ہوئے اور کچھ بندے کافر ہو گئے۔ تو پھر اللہ نے مطلب گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو مزید وضاحت سے یہ کلام فرمایا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میرا انکار کرنے والے ہیں اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ دیکھیں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ اچھا ہے یا ہماری نظر میں وہ بظاہر برا ہے، اس کا فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ جی اچھائی اللہ نے پیدا فرمائی اور برائی شیطان نے پیدا کی ہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اس کا حقیقتاً فاعل حقیقی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب اگر کوئی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کا فعل قرار نہ دے بلکہ اور غیر اللہ کی طرف منسوب کر دے اور یہ ذہن بنا لے کہ یہی اس کا خالق ہے، یہی اس کو پیدا کرنے والا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے اس حدیث کے مطابق بارش ہوئی، اگر کسی کا ایمان یہ ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ برسانے والا ہے، جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کی طرف نگاہ نہ رکھے کہ بادل جمع ہوئے اس سے بارش ہوئی وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ ہاں پھر اگر وہ یوں کہے کہ وسیلہ یہ ہوا بن گئی تھی، بادل بن گئے تھے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن برسانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
اور لیکن اگر اس کے برعکس اگر کوئی یوں عقیدہ رکھے کہ نہیں اصل میں بارش برسی ہے اس ستارے کی وجہ سے، ستارے نے بارش برسائی ہے، وہ ستارہ اس خاص مقام پر آیا تو بارش برسی بس اس ستارے کی وجہ سے، یعنی اگر وہ ستارہ اس خاص مقام پہ نہ آتا تو بارش نہ برستی، اس ستارے کو فاعل حقیقی مانے، اس بارش کی تخلیق کا ذریعہ، سبب یا اس کا جو اصل پیدا کرنے والا ستارے کو سمجھے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، صرف ادب یہ ہے کہ اچھی چیز کا ذکر کریں تو اللہ کی طرف منسوب کر دیں، بری چیز کا ذکر اللہ کی طرف منسوب نہ کریں، لیکن ذہن یہ بنا کے رکھیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور غیر اللہ کوئی چیز پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو جو اللہ سے کہے کہ اللہ نے نہیں کیا بلکہ فلاں غیر اللہ نے کیا ہے، یعنی اس کو فاعل حقیقی سمجھے، اس کو خالق سمجھے، وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ کل رات جو بارش ہوئی تو کچھ لوگوں نے کفر کا اظہار کیا اور کچھ نے ایمان کا اظہار کیا۔ ایمان کا اظہار کرنے والے وہ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بارش برسائی، اور ستاروں کا انہوں نے انکار کیا کہ ستارے وتارے کوئی بارش نہیں برساتے، اور جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نے بارش نہیں برسائی بلکہ فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے۔ جیسے بعض لوگ چیزوں کو اس طریقے سے فاعل حقیقی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جو مسلمان تو نہیں کرتا، غیر مسلمین کرتے ہیں، وہ کافر۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی مخلوق کی طرف ان چیزوں کی نسبت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھ کر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ مخلوق نے کسی چیز کو پیدا کیا، اللہ نے یہ کام نہیں کیا بلکہ مخلوق نے کیا ہے، یہ غلط ہوگا۔ ہاں یہ دیکھیں مثال کے طور پر میں کہا آپ کو اعتراض ذہن میں آ سکتا ہے، ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، اب یہ قتل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے کہ اس آدمی نے کیا ہے؟ آپ نے کہا اس آدمی نے قتل کیا ہے، تو کیا یہ غیر اللہ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے کفر ہوگا؟ نہیں، یہ ذریعے کی طرف تو ہے نسبت، لیکن اب یہاں اصل میں قتل کرنا کیا ہے؟ سامنے والے کو مار دینا۔ تو کیا یہ شخص اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مارنے پر قادر تھا؟ اگر کوئی کہے کہ ہاں تو کافر ہو جائے گا، لیکن اگر وہ کہے کہ ہاں ظاہری ذریعہ اور سبب تو یہ شخص بنائے کہ اس نے قتل کیا، لیکن حقیقتاً اس کو موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ وقت مخصوص رکھا تھا کہ یہ مرے گا۔ اس شخص کی غلطی یہ تھی کہ اگر یہ نہ مارتا تو اس وقت اس نے مرنا ہی تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وقت مخصوص رکھا تھا، لیکن اس کو منع کیا گیا تھا کہ تم کسی دوسرے کی جان نہ لو۔ اس نے یہ بات نہ مانی، اس وجہ سے قابل گرفت ہے، ورنہ اس کو اللہ نے مارا ہے تو یہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اس میں ذرا تھوڑا سا فرق ہے، ذرا یعنی باریک سا فرق ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حقیقتاً ہر کام اللہ تبارک اس کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ذرائع کی طرف نسبت کر دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس ذریعے کو ہی سب کچھ سمجھنا یہ انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔